بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر، تو پھر وہ صفا مروہ پر دوڑ لگا رہی تھی پانی کے لیے، وہ ادھر اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے تھے پیاس کے لیے۔ تو وہ جب جبرائیل علیہ السلام وہاں پر آئے، انہوں نے پر مارا یا ایڑی مبارک ماری تو اس سے چشمہ جاری ہوا۔ تو قبیلہ بنو جرہم وہاں سے گزرتا رہتا تھا، مگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں نہیں ٹھہرتا تھا۔ اس دفعہ گزرے تو پانی دیکھ کر قریب ہوئے۔ مطلب کیا کہ پرندے وغیرہ وہاں سے گزر رہے تھے، لازمی بات ہے جہاں پر پانی ہوگا وہاں پر پرندے بھی ہوں گے، جانور بھی ہوں گے۔ تو انہوں نے جب پرندوں کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئے، بھئی یہاں پرندے کیا کر رہے ہیں؟ چٹیل میدان ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، انسانوں کا نام و نشان نہیں، یہاں پر پرندے کیا کر رہے؟ تو ان کو تعجب ہوا تھوڑا سا۔ تو پھر وہ وہاں قریب ہوئے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت اور بچہ بھی ہے۔ ان سے پوچھا کہ اگر ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دو تو ہم بھی یہاں ٹھہر جائیں۔ انہوں نے اجازت رہنے کی دے دی۔ یہ کافی بڑا قافلہ تھا، ان میں سے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں بھی شامل تھیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ تعلم العربیۃ الاسماعیل، کہ اسماعیل علیہ السلام نے عربی انہی سے سیکھی۔ کیوں؟ اس سے پہلے ان کی کون سی زبان تھی ابھی معلوم تو نہ ہو سکا، لیکن ہو سکتا ہے کہ عراق کے رہنے والے تھے تو ان کی عراق کی زبان ہو سکتی تھی۔ عراق کی زبان کردی تھی اس زمانے میں، تو ان کی زبان کردی ہو سکتی تھی اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو جو بنو جرہم تھا یہ عربی تھے، تو انہوں نے عربی اسماعیل علیہ السلام کو سکھا دی، اور اسماعیل علیہ السلام نے انہی سے سیکھی، یا اس سے ملتی زبان کوئی اور تھی۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پر رہنے کا ارادہ کر لیا۔ اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، پھر بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ قبیلہ جرہم ہی کی عورت سے ان کا نکاح ہوا جب وہ جوان ہوئے، پھر حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر کئی سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لائے واپس، یہ بخاری شریف میں آتا ہے۔ تو دستک دی، ایک عورت گھر سے نکلی تو پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ فرمایا اسماعیل کا گھر ہے۔ اسماعیل کہاں پر ہے؟ تو فرمایا کہ وہ تو شکار کرنے یا رزق کی تلاش میں نکلے ہیں باہر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ گزر بسر کیسا ہو رہا ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو فرمایا بہت تنگ دستی ہے، بہت مشقت میں ہے، بہت تکلیف میں ہم، کچھ گزارا نہیں ہو رہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل واپس آئے تو ان کو میرا پیغام دینا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دے۔ تو وہاں چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو روح کا رشتہ تھا۔ تو جیسے ہی گھر تشریف آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی نہ کوئی تو آیا تھا، قریب کا کوئی آیا تھا۔ تو پوچھا بیوی سے کہ کوئی آیا تھا یہاں پر؟ کہاں ایک بوڑھے شخص آئے تھے۔ او اچھا، کون تھے؟ کہتے میں نے پہچانا تو نہیں۔ انہوں نے تمہارا پوچھا، ہمارا پوچھا، گھر کے احوال کا پوچھا، تو میں نے بتا دیا ہماری تنگ دستی ہوئے، زندگی مشقت میں ہے۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے کوئی پیغام دیا؟ انہوں نے کہا پیغام تو دیا۔ کیا پیغام دیا؟ کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دو۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہو کون تھے؟ کہتے ہیں میں نہیں جانتی، کہ وہ میرے والد صاحب تھے ابراہیم علیہ السلام، اور ان کا یہ پیغام یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ پھر دوسری بیوی سے شادی کی، پھر ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے۔ پھر جب دوبارہ آئے تو پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے پہچانا تو نہیں ابراہیم علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا اسماعیل تو باہر شکار کرنے یا گزر بسر کرنے کے لیے گئے۔ کہتے گھر کے حالات کیسے؟ کہتے بہت الحمدللہ، شکر، زبردست خوبصورت ماحول ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل واپس آئے تو ان کو بتا دینا کہ اپنی گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے پھر پوچھا گھر کے احوال کے بارے میں کہ دن کے احوال بتا دو۔ تو انہوں نے کہا ایک بوڑھے شخص آئے تھے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خوش اخلاق، بہت ہی اچھی سیرت والے، اور انہوں نے تمہارا پوچھا، پھر گھر کے حوال کے بارے میں پوچھا، پھر کچھ پیغام دیا کہ ہاں پیغام تو یہ دیا ہے، مجھے کچھ سمجھ تو نہیں آئی۔ انہوں نے کہا بھی چوکھٹ کو نہ بدلنا اس مرتبہ۔ تو انہوں نے کہا وہ میرے والد صاحب تھے اور یہی کہا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں برقرار رکھوں۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔
تو اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے ہمارے رب بنا دے اس کو، یعنی اس شہر کو، مکہ مکرمہ کو، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور رزق دے اس کے باشندوں کو، یعنی اس شہر کو امن والا بنا، اور اس کے جو رہنے والے باشندے ہیں اور جو لوگ رہیں گے بعد میں تو ان کو رزق دے پھلوں سے، ٹھیک ہے نا. لیکن کن کو؟ من آمن منہم، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. اللہ سے دعائے اللہ ملک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.